اس نے بتایا کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں دولت کے انبار تھے اور نہ ہی مفلسی کی حکمرانی تھی۔ گھرانہ بھی مختصر سا تھا۔ میرے والدین کی کل کائنات میں اور میرا چھوٹا بھائی واصل تھا۔ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے جبکہ امی کی توجہ کا حقدار واصل تھا۔ میں ان دنوں 9ویں کی طالب علم تھی۔ ذہانت کی وجہ سے میرے والدین بہت خوش تھے۔ اساتذہ مجھ پر فخر کرتے تھے۔ گھر کے نزدیک ہی ایک گھرانہ آباد تھا جن میں 3 لڑکیاں میرے اسکول میں ہی زیر تعلیم تھیں۔ میں ان میں سے ایک میری کلاس فیلو تھی۔ میں روزانہ پہلے ان کے گھر جاتی، پھر ہم مختصر سے قافلے کی صورت میں اسکول جاتے۔ کراچی میں صبح کی شفٹ تعلیم لڑکوں کے لیے، شام کو جو 12 بجے سے 5 بجے کی شفٹ میں لڑکیوں کے لیے تھی۔ جوانی کی آمد تھی، ہر طرف نکھار دکھائی دیتا تھا، سو خوشیاں ہی خوشیاں ناچتی دکھائی دیتی تھیں۔ نئی خوشیوں اور امنگوں سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہی امنگوں میں ایک امنگ فلم تھی۔ ایک دن سبھی سہیلیوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ ان دنوں سینما گھروں میں اسپیشل شو ہوتا تھا۔ ہم چاروں فلم دیکھنے چلی گئیں، گھر سے اسکول کے وقت روانہ ہوئیں اور شام کو اسکول ختم ہونے کے وقت پر گھر پہنچ گئیں۔ کسی کو ہمارے فعل کی کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ فلم جو ہم نے دیکھی ایک رومانوی فلم تھی۔ ہیرو ہیروئن کو پیار محبت کرتا دیکھ کر دل میں بہت بھلا معلوم ہوا۔ اکثر فلمیں دیکھنے لگیں۔ ان دنوں فلموں میں ایک ہیرو مقبولیت کی چوٹیوں پر تھا اور وہ رومانوی ہیرو کہلاتا تھا۔ اس ہیرو کی ہر ادا اچھی لگنے لگی۔ پھر اس نے کوئی فلم ریلیز ہوتی، ہم ضرور دیکھنے جاتی۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر ایک تمنا اور مچلنے لگی کہ اس اداکار کے روبرو جا کر دیکھا جائے۔ اکثر رسالوں میں اس کے انٹرویو شائع ہوتے جن کے آخر میں ان کے بنگلے کا ایڈریس بھی ہوتا تھا۔ میں نے اس خواہش کا اظہار اپنی سہیلیوں سے کیا تو گویا وہ صرف میرے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ فوراً اس کے بنگلے پر جانے کی حامی بھر لی۔ دوسرے دن بھی میں نے اسکول کا یونیفارم زیب تن کیا، بلکہ اپنی پسند کا لباس مختص کیا۔ امی نے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ آج اسکول میں فنکشن ہے، اس لیے ہم اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن کر جا سکتے ہیں۔ مقررہ وقت پر میری سہیلیاں میرے گھر وارد ہو گئیں۔ وہ بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری امی کو میرے بیان پر یقین آ گیا۔ ہم چاروں نے مین روڈ سے ٹیکسی لی اور اس بنگلے کی کال بیل بجائی۔ اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا جو حلیے میں اس گھر کا ملازم دکھائی دیتا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہم اس اداکار کے گیٹ پر موجود تھیں، لیکن اداکار گھر پر نہیں تھا۔ وہ کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ ہماری خواہشوں اور تمناؤں کا خون ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے دیدار کی خاطر آئی تھیں، لیکن دیدار نصیب نہ ہوا۔ اس کی آنکھیں پیاسی ہی رہیں۔ دل کی دھڑکنیں چند لمحے پہلے بہت تیز تھیں، اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بوریت نے غلبہ پانا شروع کیا تو ہم اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ ابھی پارک سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے میری سہیلیوں کے والد آتے دکھائی دیے۔ ایک سہیلی نے نظر اپنے والد پر پڑی تو وہ پریشانی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ میری سہیلیاں نہ جانے کہاں چھپ گئیں، لیکن میں بوکھلا کر اندھا دھند نزدیک ہی بنگلے کے گیٹ پر بھاگتے ہوئے داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک شخص کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے یوں حواس باختہ ہو کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر نزدیکی کمرے میں دھکیل دیا۔ اتنی زیادہ نروس ہو چکی تھی کہ اس آدمی نے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ چند سانحے بعد جب میرے اوزان بحال ہوئے تو میں نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پا چکی تھی۔ تب مجھے لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے باہر دروازے کی جانب جانے کے لیے لپکی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں تب تھک ہار کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ شاید کہیں سے کوئی راستہ نظر آ جائے، لیکن وہ مختصر سا کمرہ تھا۔ ایک پلنگ، 2 کرسیاں، ایک پرانی سی میز، ایک جانب کچھ رسالوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد میں نے پھر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چلا چلا کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سانس روک کر باہر سے آنے والی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دروازہ باہر سے کھلا اور وہی آدمی اندر داخل ہوا۔
کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال پائی۔ یوں ہی میں دروازے کی طرف لپکی، اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے جا گری۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس بنگلے میں کوئی نہیں جو تمہارا واویلا سن کر تمہاری مدد کو آئے۔ آس پاس کے مکینوں نے دروازہ کھڑکیاں بند کیے ہوئے ہیں، اب ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی میری امیدیں دم توڑ گئی۔ نظر آئی وہ انسان نہیں شیطان تھا۔ اپنی عزت کی خاطر ہر حد تک جانا ہر عورت کا شیوا ہوتا ہے اور یہ قدرتی ہے۔ میں اپنے آپ میں جتنی طاقت محسوس کرتی تھی اس کے مطابق اس سے مقابلہ کرتی رہی، لیکن میری منتیں سماجیں بھی اس شیطان کے ارادے کو باز نہ رکھ سکیں۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ اداکار کے دیدار کی تمنا سینے میں مچلی، اور نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب میں اس تمنا کو پانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ اب تو سوائے آنسوؤں کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ درندہ باہر گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں کوکا کولا کی بوتل تھی۔ پیاس اس قدر تھی کہ گویا کئی میلوں سفر طے کر کے آئی ہوں۔ بوتل پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا تو پھر سے نیند آنے لگی۔ چند لمحوں میں نے دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، چیخنے لگی۔ دروازہ کھلا تو کسی نے اندر آ کر روشنی کر دی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں جان گئی کہ یہ وہ کمرہ نہ تھا جہاں قید تھی۔ معلوم نہیں کہ وہ وحشی مجھے کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ داخل ہونے والے 2 آدمی تھے، دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک نے جیسے چیخنے چلانے کے لیے منہ کھولا، میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا، اب تمہیں ہماری مرضی سے چلنا ہوگا، وہی کرو گی جس کا ہم حکم دیں گے۔ چند لمحے 2 آدمی میرے سامنے کھڑے رہے، پھر باہر جا کر دروازہ بند کر دیا اور میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر چلے گئے۔ باہر جا کر دروازہ بند کر دیا اور میں اپنی قسمت پر روتی رہ گئی۔ بار بار امی ابو کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ میری امی کا خدا ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو خدا نہ کرے کہ میری وجہ سے کچھ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں اللہ سے ابو کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کھاتی ہے یا تجھے کھلاؤں؟ ایک نے میرے بال پکڑتے ہوئے کہا۔ منہ پر تمانچہ مارا۔ مجبوراً میں نے مزید کھانا زیرمار کیا، مزید مار سے بچنے کے لیے کھانا شروع کر دیا۔ ان حالات میں کھانا کھانا کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر میں نے برتن پرے کر دیے، ان کی منتیں شروع کر دی، مگر وہ کسی صورت بھی نرم نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے قابو کر لیا اور دوسرے نے پھر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ مجھ میں بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن تک چلتا رہا۔ تہہ خانے میں لوگ آتے رہے اور مداخلت کرتی تو یہ لوگ مجھے انجیکشن لگا دیتے، بے سدھ کر دیتے۔ میری آنکھ کھلی ہوتی لیکن میرا ہاتھ پاؤں من وزنی ہوتے، انہیں ہلانا جلانا میرے بس میں نہ ہوتا۔ دماغ بالکل خالی ہو جاتا۔ میں کھلی آنکھوں سے دیکھتی لیکن کچھ بھی کرنے کے لیے بے بس تھی۔ ایک شخص آیا جو عیاش طبیعت اور فضول خرچ تھا، جوئے کا عادی تھا۔ انہی عادات کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن بعض اوقات انسان کو تقدیر بے بس کر ڈالتی ہے۔ تقدیر نے مجھے اس گرداب سے نکالنا بھی تو کسی شخص کے ساتھ ایک طرف رہائی کی کرن نظر آئی اور دوسری طرف ندامت۔ وہ شخص میرا ماموں تھا، میری امی کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ منظر بیان کرنا اس سے قاصر ہوں۔ اس گھڑی میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، اس زمین کو چاک کر دے اور میں اس میں سما جاؤں۔ قدرت خاموش تمام بے بسی اور ندامت آنسوؤں کا روپ دھار کر میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ماموں پولیس کے ساتھ وارد ہوئے، مجھے تہہ خانے سے باہر نکالا اور تینوں آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ ماموں نے میری شرمندگی مٹانے کے لیے مجھے بتایا کہ ایک کیمپنگ پر اس کی ملاقات واصل سے ہوئی تھی۔ وہ تمہارے ابو کی دوائیاں خریدنے آیا تھا تو اس نے تمہاری گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ تمہاری سہیلیوں کا کہنا تھا کہ تم گلی کے موڑ تک ان کے ساتھ تھی اور اپنا گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لاعلم ہے کہ پولیس میں تمہاری رپورٹ درج تھی۔ بہت
تلاش کیا مگر تم نہ ملی، مگر شکر ہے کہ تم مل گئی ہو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا جبراً ہوا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری سہیلیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی تم سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ماموں نے مجھے سمجھا دیا کہ اب میں نے بھی انہی حالات کا سامنا کرنا ہے۔ پولیس کی کارروائی کے بعد ماموں مجھے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر پہنچی تو امی سے چمٹ کر رونے لگی۔ ابو نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکے۔ باسل نے انہیں سہارا دے کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ میں روتی ہوئی ان کے قدموں میں جا گری۔ ابو نے مجھے اٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ میرا لباس غیر حالت میں تھا، بال کسی پرندے کے گھونسلے کی طرح تھے، آنکھوں پر زردی اور سیاہ حلقے تھے، رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ اسی چینل پر اسی وقت کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا حصہ بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔